السلام علیکم پیارے بچوں، مس راحت کی طرف سے سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم میثاق مدینہ کی اہم شرائط کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم میثاق کے لفظی معنی معاہدے کے ہیں جان چکے ہیں۔ میثاق مدینہ 54 شرائط پر مشتمل تھا، جن میں سے اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں سب لوگ شریک ہوں گے۔ نمبر 2، مدینہ منورہ پر بیرونی دشمن کے حملے کی صورت میں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور جنگ کے اخراجات مل کر برداشت کریں گے۔ نمبر 3، معاہدے کے فریق مدینہ منورہ کو حرم یعنی عزت اور امن کی جگہ تسلیم کریں گے اور اس میں فساد برپا نہیں کریں گے۔ نمبر 4، معاہدے کے سارے فریق آپس میں خیر خواہی اور بھلائی کا برتاؤ کریں گے۔ نمبر 5، ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7، معاہدے کا کوئی فریق قریش مکہ کو پناہ نہیں دے گا۔ نمبر 8، کوئی آدمی اپنے حلیف کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ نمبر 9، ہر فریق اپنے اندرونی اختلافات اور لڑائیوں سے نمٹے گا۔ اور نمبر 10، معاہدے کے فریقوں کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ تمام فریق تسلیم کریں گے۔ بچوں، اب ہم بات کرتے ہیں میثاق مدینہ کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں۔ میثاق مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت، معاشرتی دانائی اور بہترین حکمت عملی کا آئینہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح معاہدے کے فریقوں کے لیے بلا تفریق مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق تسلیم کیے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراخ دلی، اعلیٰ ظرفی اور انسانی مساوات نمایاں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میثاق مدینہ عالمی امن اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس معاہدے سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ سب سے پہلا فائدہ، اس معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی ریاست کے سربراہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ میثاق مدینہ کی روح سے مدینہ منورہ کو امن کا شہر قرار دیا گیا، جس سے ہر قسم کا اندرونی فتنہ و فساد ختم ہو گیا۔ یہود کی تائید و حمایت حاصل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی سیاسی کامیابی تھی اور میثاق مدینہ ایک سیاسی اور معاشرتی منشور تھا جس پر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اس معاہدے کی روح سے مدینہ منورہ کا دفاع اور مضبوط ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کیا سمجھا؟ ہم اس کو ایک دفعہ پھر سم اپ کرتے ہیں اس کو، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے۔ میثاق مدینہ مسلمان، یہودیوں اور مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والوں کے مابین برابری کی بنیاد پر ایک معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کا مقصد اسلام کی ریاست کو استحکام فراہم کرنا تھا۔ اس معاہدے میں سب مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی دی گئی تھی۔ یہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور میثاق مدینہ اور میثاق کا مطلب سمجھ آیا ہوگا اور آپ ضرور اس کو یاد رکھیں گے، تاکہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو یہ چیز لکھنی پڑ جائے تو آپ کو فائدہ ہو۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ سب خوش رہیں اور محنت کریں، راحت باجی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔